پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کو ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، اور ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ یہ دو فرقے کون سے ہیں؟ جن پر اللہ نے غضب نازل کیا اور جو گمراہ ہوئے، جن کے راستے پر نہ چلنے کی دعا نماز کی حالت میں ہر رکعت میں ہم کرتے ہیں۔ ذرا ان دونوں فرقوں کو سمجھو۔ مغضوب سے مراد جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ یہودی ہیں، اور ضالین یعنی جو گمراہ ہوئے اس سے مراد عیسائی ہیں، نصارہ ہیں۔ اب مغضوب تو سمجھ میں آتا ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا یہودی کے حوالے سے، اس لیے کہ یہودیوں کا معاملہ یہ رہا کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت ستایا۔ قرآن بھرا پڑا ہے ان کے کارناموں سے، ان کے غلط خیالات سے، غلط نظریات سے، غلط کرتوت سے۔ قرآن مقدس کی آیتیں بھری ہوئی یہاں تک کہ یہودیوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل تک کیا ہے، یہ قرآن مقدس میں موجود ہے۔ بہت ستایا ہے انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو، تو قرآن کہتا ہے ان کی راہ پہ نہ چلنا۔ تو یہ تو واضح سمجھ میں آ گیا۔ لیکن وَلَضَّالِّينَ سے مراد نصارہ ہیں۔ نصارہ نے تو کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ستایا نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے محبت کی، اور اتنی محبت کی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اتنا چاہتے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن اسی چاہت میں وہ حد سے آگے نکل گئے، درمیانی روش پر نہ رہے، اور انہوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ عقیدے میں بھی اعتدال برتو، نہ اتنے آگے نکل جاؤ کہ خدا بنا دو، اور نہ اتنا آگے نکل جاؤ کہ معاذ اللہ قتل کی راہ کے اوپر۔ تو اس لیے قرآن نے اعتدال کے بارے میں بتایا۔ اسی لیے ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ خدا جانتے ہیں نہ خدا سے جدا جانتے ہیں۔ یہ اعتدال کی راہ، یہ اعتدال کی راہ۔ تو قرآن عقیدے کے معاملے کے اندر بھی اعتدال اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، درمیانی چال چلو۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ مانو، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اتنا آگے نہیں نکل جاتا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کہہ بیٹھے، نہیں۔ وہ آج بھی یہی کہتا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ بزرگی اگر کسی کو ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہے۔ تو عقیدے میں بھی اعتدال، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے میں بھی اعتدال، ڈرنے میں بھی فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری طاقت ہے، تمہاری استطاعت ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی اعتدال کی راہ پر گامزن تھی۔ بلکہ مجھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک شعر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے یاد آ رہا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس شعر کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیں تو آپ کے دماغ کی کئی گتھیاں سلجھ جائیں گی، اور انشاءاللہ العظیم آپ کی سوچ میں انشاءاللہ انقلاب پیدا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ کل جہاں ملک، جتنے بھی جہان ہیں، یہ جہاں وہ جہاں، جتنے بھی جہان ہیں
وہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک ہیں. اللہ نے سب حضور کو دے دیا. بہت عظیم فکر ہے اس کے اندر. سب کچھ حضور کو دے دیا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کیا ہے؟ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا. جو کی روٹی غذا. اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کیا تھی؟ جو کی روٹی. کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جنت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر ٹائم کا کھانا آ جاتا. حدیث مبارکہ میں نماز کی حالت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں, کچھ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر آ جاتے ہیں. یہ حدیث موجود ہے, سرکار کے سامنے جنت موجود ہے.